ایران میں 9 پاکستانی مزدوروں کا قتل، دہشت گردوں نے ایرانی بلوچستان کے علاقے سروان میں گھر میں گھس کر پاکستانیوں کو قتل کیا، 5 افراد زخمی بھی ہوئے۔ شہیدوں کا تعلق جنوبی پنجاب کے علاقے علی پور اور لودھرا سے تھا۔ اہل خانہ کہتے ہیں ان کے پیارے ایران میں محنت مزدوری کے لیے گئے تھے۔ اپیل ہے کہ میتیں دی جائیں۔ شہیدوں میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شامل۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کہتے ہیں سفارت خانہ سوگوار خاندانوں کی مکمل مدد کرے گا۔ پاکستانی کونسلر زخمیوں سے ملنے پہنچ گئے۔ ایران سے پاکستانیوں کے قتل کے واقعے پر تحقیقات میں تعاون کا مطالبہ۔ گھناؤنا حملہ مشترکہ دشمنوں کی کارروائی ہے۔ ایران میں پاکستانیوں کی ہلاکت دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں ایرانی حکومت سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی اپیل کرتا ہوں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سنگین معاملے سے پوری طرح آگاہ ہیں اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ سفارت خانہ لاشوں کو جلد از جلد وطن واپس لانے کی پوری کوشش کرے گا۔ شیخوپورہ کے نواحی گاؤں منڈی جھبرا میں نامعلوم افراد نے ایک خاندان کے 4 افراد کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق نامعلوم ملزمان کے حملے سے ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ مقتولین کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ مقتولین میں 80 سالہ شاہ محمد، 62 سالہ اہلیہ عشرہ، 18 سالہ بیٹی کرن اور 8 سالہ پوتا شامل۔ مناظرے کے چیلنج پر شہباز شریف کی شرط بلاول نے قبول کر لی۔ سوشل میڈیا پر پیغام دیا، مناظرے اور سندھ کے معائنے کے لیے تیار ہوں، راہ فرار اختیار نہ کریں، براہ کرم بتائیں کس شہر اور کس تاریخ کو مباحثہ کرنا ہے۔ نواز شریف خیرپور گمبٹ میں مناظرہ کر لیں۔ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے لیکن گمبٹ کا دورہ نہیں کیا۔ تھر پار کر آ جائیں، وہاں کے انفراسٹرکچر کا معائنہ بھی ہو جائے گا، چولستان سے تھر کا موازنہ بھی ہو جائے گا۔ میاں صاحب کراچی کے NICVT کے باہر مباحثہ کر لیں۔ NICVT میں گزشتہ سال پنجاب کے 84,000 سے زائد افراد کا علاج ہوا۔ شہباز شریف نے پنڈی جلسے سے خطاب میں کہا تھا نواز شریف کو اپنے صوبے میں بلاؤ، وہاں صوبے کا معائنہ بھی ہوگا اور موازنہ بھی، پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کی کیا خدمات ہیں۔ بے نظیر پر ظلم کرنے والوں کو اپنی بیٹی پر ظلم ہوتے دیکھنا پڑا۔ انتقامی اور نفرت کی سیاست نہیں کروں گا، سیاسی مخالفین کی بہن بیٹیوں کو گرفتار نہیں کروں گا۔ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں گے، نفرت اور تقسیم کی سیاست ختم کریں گے۔ بلاول بھٹو کا پشاور میں خطاب، کہا باقی جماعتوں کو کہتا ہوں جو آج کروا رہی ہیں کل یہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ بانی PTI کو بھی سمجھاتے رہے ایسا نہ کرو، وہ کہتا تھا سب کچھ جیل میں ڈال دوں گا، آج بیچارہ خود جیل میں پھنسا ہوا ہے۔ کہتا تھا کسی کو NRO نہیں دوں گا، اب کہتا ہے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں، اب کوئی اس سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ نون لیگ کے انتخابی نعرے پر تنقید کرتے ہوئے بولے آپ نے 3 مرتبہ نواز شریف دیکھا ہے، بتائیں یہ کتنا سچا نواز ہے؟ یہ ہماری کارکردگی پر ووٹ مانگتے ہیں، سیاسی جماعتیں نقل کر کے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ پاکستان کو نواز دو، مسلم لیگ نون نے اپنے منشور کا اعلان کر دیا۔ نیب ختم کریں گے، کرپشن کے خلاف کام کرنے والے اداروں کو مضبوط کیا جائے گا، 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی، سستی بجلی گیس ملے گی، مہنگائی سے چھٹکارا ملے گا، منشور میں شامل 2025 میں مہنگائی 10% سے کم کرنے کا وعدہ۔ نواز شریف پاکستان میں دل کا اسپتال بنائیں گے۔ نواز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا حکومت ملی تو ملک کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے، اپوزیشن میں آئے تو وہ کام نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا۔ کہا جیلوں میں رہنے کے بعد آج پھر منشور پیش کر رہی ہیں، الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ہمارے زمانے میں مہنگائی نہیں تھی، مہنگائی ہمارے بعد 4 سال کے دوران آئی۔ عجیب اتفاق ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں پتہ لگنا چاہیے غلطی کہاں ہوئی۔ تین 100 یونٹ بجلی مفت دیں گے، تنخواہیں دگنی کریں گے، تعلیم جیسی بنیادی سہولت سب کو ملے گی۔ پیپلز پارٹی نے انتخابی منشور چنو نئی سوچ کو جاری کر دیا۔ ہر 30 منٹ کی مسافت پر پرائمری، مڈل اور سیکنڈری اسکول بنانے اور ہر ضلع میں یونیورسٹی کے قیام کا وعدہ۔ مفت پرائمری صحت اور ادویات پورے ملک میں فراہم کی جائیں گے۔
دل جگر گردے کا مکمل فری علاج ہوگا. اعلیٰ تعلیم کے لیے طلبہ قرضہ متعارف کرایا جائے گا. معاشی ترقی اور بیرونی قرضوں کے خاتمے کا پلان بھی پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے. نشان جو بھی ہو، عوام 8 فروری کو تسبیح والے کو ووٹ دیں گے. اب حکومت ڈیل سے نہیں ووٹ سے بنے گی. پلیٹلیٹس کی طرح نواز شریف کی ڈیل بھی غلط ثابت ہوگی. بیرسٹر گوہر کا گنیر میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا پاکستان کے عوام فور سیل نہیں، بلاول بھٹو کی خرید و فروخت کی دکان نہیں چلے گی. پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز پر مکمل اعتماد ہے، حلف لینے کی ضرورت نہیں. کہا عدلیہ سمیت ریاستی اداروں سے گلا ہے، پی ٹی آئی سے انصاف نہیں کیا. عوام کو ووٹ کے ذریعے حکمرانوں کا انتخاب کرنے کا حق دیں. سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ایف آئی اے نوٹسز کا نوٹس لے لیا. صحافیوں کو جاری نوٹسز کا کیس پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا. چیف جسٹس نے صحافی رہنماؤں کو چیمبر میں بلایا. جسٹس قاضی فائز عیسی نے کہا آپ کی جو گزارشات ہیں عدالت میں بتائیں. ایف آئی نے چیف جسٹس اور ریاستی اداروں کے خلاف غلط معلومات کی تشہیر پر 47 صحافیوں اور یوٹیوبر سمیت 65 افراد کو نوٹس جاری کیے تھے. اڈیالہ جیل میں سافر کیس کی سماعت. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سرکار کی طرف سے مقرر وکیل پیش. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود نے سرکاری وکلائے صفائی پر اظہار عدم اعتماد کیا. شاہ محمود نے سرکاری وکیل صفائی کی دی گئی کیس کی فائل ہوا میں اچھال دی. کہا ادھر بھی سرکار ادھر بھی سرکار، یہ مذاق ہو رہا ہے. جج نے کہا 3 مرتبہ تاریخ دی مگر آپ کے وکیلوں نے آنے کی زحمت نہیں کی. شاہ محمود نے کہا میں اپنا وکیل پیش کرنا چاہتا ہوں. عدالت کی جیل حکام کو بانی پی ٹی آئی شاہ محمود کی ان کے وکیلوں سے فون پر بات کرانے کی ہدایت کی. اسے سماعت پر خصوصی عدالت نے سرکاری وکیل مقرر کرنے کی ہدایت کی تھی. کیس میں آج 9 گواہوں کے بیانات پر جرح کی گئی. اڈیالہ جیل میں سافر کیس کی سماعت 29 جنوری تک ملتوی. بڑے بڑے دعوے لے کر آیا تھا کہ میں پاکستان کو دبئی بنا دوں گا. اب لوگ دبئی مزدوری کے لیے نہیں جائیں گے، ہمارے پاس آئیں گے. اس نے تو کنگالی کر جھوٹ بولنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور اس کے باوجود بڑا کھرا انسان اور بیڑا گھر تمہارے کرے. ہمیں تانے دیتے ہیں مولوی اقتدار اور کرسی کی جنگ لڑ رہا ہے کہ معیشت درست، امن و امان اور زندگیاں محفوظ ہیں. ہم دوسروں کو خیرات دیتے تھے، آج انہی سے بھیک مانگ رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کا شکارپور میں خطاب. بولے جو کہتا تھا نوکریاں دوں گا اس نے معاشرہ تباہ کر دیا. ملک کو تباہ اور کشمیر کو سودا کرنا اس کا ایجنڈا تھا. اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایجنڈا ہم نے ناکام بنایا. کنکوٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا فتنہ گر باہر سے لا کر مسلط کیے جاتے ہیں. اب کوئی طاقتور ہاتھ کمزور کی طرف اٹھا تو اسے توڑ دیں گے. کسی کو لاڈلا نہیں بننا چاہیے، فیصلہ عوام کو کرنے دیں. پی ٹی آئی سمیت سب کو برابر کا موقع دیا جائے. الیکشن کمیشن سمیت تمام ادارے غیر جانبدار ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کہتے ہیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو صرف تباہی ہوگی. قرض اتار، ملک سوار، کسی نے حساب نہیں دیا. 8 فروری کو عوام ہم پر اعتماد کریں، سب کام کر کے دکھائیں گے. ہمارے پاس 30 سال کا منصوبہ اور ہر شعبے کے ماہرین ہیں. پیپلز پارٹی کے سربراہ جا کر پنجاب میں لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں مجھے ووٹ دو، میں لاہور کو کراچی جیسا بنا دوں گا. نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کراچی جیسا لاہور بن گیا تو وہاں بھی بچے گٹر میں گر کر مریں گے. بلاول بھٹو لاہور والوں کو کراچی کی ماڈل یو سی نہیں دکھا سکتے. پیپلز پارٹی چیئرمین یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور کو کراچی بنائیں گے. رہنما ایم کے مصطفیٰ کمال کا کارکنوں سے خطاب. کہا پیپلز پارٹی نے سندھ میں 22,000 ارب خرچ کیے. 22,000 ارب میں سندھ کو 50 بار بنایا جا سکتا ہے. ہمیں ووٹ دو، پاکستان کو 2000 بالا کراچی بنا دیں گے. پندرہ سال حکمرانی کرنے والی جماعت تعلیم کا منشور پیش کرے، اس کے اپنے صوبے کے اسکولوں میں بچوں کے بجائے بھینسیں بنی ہوں تو یہ کیسا منشور ہے؟ کے پی پر 10 سال حکومت کرنے والوں کا منشور گھڑی چوری اور پیٹرول بم ہے. رہنما نون لیگ مریم نواز کی لفظی گولہ باری. ایبٹ جلسے میں کہا عوام کا ووٹ فیصلہ کرے گا. کے پی نے کرپشن میں لتھڑے رہنا ہے یا پنجاب جیسی ترقی کرنی ہے؟
ڈان گاڑی وچ میں وہی کدو سے جو کبور سمجھی تو بھولے نہیں بھاؤ بھولے نہیں ڈان گارڈن کا بچہ ہے جگہ ویو ایڑا منہ دھاڑے ماریا چند 20 جڑا گڈوا 10 کارڈ لے کر گھومتے ہو، ان کے درمیان وہ کام کروں گا کہ یاد رکھو گے۔ میں نے بہت سے ڈاکو مارے ہیں جن کے ساتھ 20 لوگ تھے۔ نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن کی مٹیاری میں پیپلز پارٹی امیدوار جمیل الزمان کو کھلی دھمکی، بولے میرے پاس تمہارے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ تم تڑپ اٹھو گے، ثبوت لے کر عدالت گیا تو تم باہر نہیں نکل سکو گے۔ عام انتخابات کے لیے AIY نیوز نے نکلو پاکستان کی خاطر مہم کا آغاز کر دیا۔ نامور دانشور اور مصنف انور مقصود نے قوم کو پیغام میں کہا ہے کہ 8 فروری کو ووٹ کے لیے ضرور نکلیں، جس کو دل چاہے ووٹ دیں۔ میں زندہ ہی اس الیکشن کے لیے ہوں کہ دیکھ کر جاؤں۔ 8 فروری کو ہر گھر سے آپ کے ساتھ انور مقصود نکلے گا۔ گھر سے نکلیں اور ووٹ ڈالیں۔ یہ مجمع کس کا؟ یہ ایوان ہے کس کا؟ فرمان ہے کس کے؟ مینواسی کس کی؟ اب کام ہوگا آپ کا نشان، ہمارا نشان، بلاوت کا نشان۔ کراچی میں آصف بھٹو کی قیادت میں انتخابی ریلی قافلہ مواج کوٹ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ آصف بھٹو زرداری نے کارکنوں کے نعروں کا جواب دیا، ساتھ مل کر نعرے لگائے۔ یونس آباد میں خواتین کارکنوں نے آصف بھٹو کا استقبال کیا۔ گلپاشی کی گئی۔ آصفہ نے کہا غربت ختم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، کچی آبادیوں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دیں گے۔ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر بلاول کو وزیراعظم بنائیں۔ پاکستان میں نیوٹرل کا لفظ مشکوک ہو چکا ہے۔ اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ MKM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں 2018 کے الیکشن کی تاریخ کو دہرائے نہیں جائے گا۔ مردم شماری کے دوران کراچی کی آبادی میں کمی کے باعث شہر قائد میں شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔ اب کراچی میں MKM کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا۔ فاروق ستار کہنا ہے کہ سلیکٹر کا کھیل شروع ہو چکا، معلوم نہیں الیکشن کے 6 ماہ بعد کیا ہوگا۔ ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں، MKM نے کچھ غلطیاں دانستہ اور کچھ نادانستہ کی۔ کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت کا نام بتائیں جو بانی سے الگ ہوئی ہو۔ 22 اگست 2016 تابوت میں آخری کیل تھی۔ کراچی کے عوام کے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ چوائس ہی نہیں۔ عوام جانتے ہیں مسائل صرف جماعت اسلامی ہی حل کر سکتی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی پروگرام اعتراض میں گفتگو کہا جماعت اسلامی کراچی والوں کی واحد نمائندہ پارٹی ہے جو ان کے تمام مسائل کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے۔ پہلی مرتبہ کراچی کے نوجوان جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں PTI اور MKM کے کارکنوں کی بھی حمایت حاصل ہے۔ پر امید ہوں کراچی میں بڑی کامیابی حاصل کریں گے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشخانہ ریفرنس کی سماعت۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ مزید 3 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ کیس میں مجموعی طور پر 16 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ مزید سماعت پیر کو ہوگی۔ وزارت قانون انصاف نے جج محمد بشیر کی رخصت کی درخواست منظور نہیں کی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے چھٹی کی درخواست واپس لے لی۔ طبیعت ناسازی پر 24 جنوری سے 14 مارچ تک رخصت کی درخواست کی۔ جج محمد بشیر کی عدالت میں بانی PTI اور اہلیہ کے خلاف 2 ریفرنسز زیر سماعت ہیں۔ جج محمد بشیر مدت ملازمت مکمل ہونے پر 14 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ بھارت کا بلوچ نوجوانوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنقاب۔ بھارت نے بلوچ نوجوانوں کو پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے آن لائن نوکریاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر بلوچ نوجوانوں کو نوکری دینے کے حوالے سے اشتہار جاری کر دیا۔ انگریزی سے بلوچی زبان میں مواد کا ترجمہ کرنے کی تفصیلات درج۔ مقصد ایسے مواد کی بلوچی زبان میں تشہیر ہے جسے بلوچ قوم کے ذہن کو پاکستان مخالف بنایا جا سکے۔ برابطی پروپیگنڈا ساز ذہن معصوم بلوچ نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف اکسا کر عزائم کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔
غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، رفح میں اسرائیلی طیاروں کے گھر پر بمباری، 2 فلسطینی شہید۔ گزشتہ روز 183 شہید ہوئے، شہادتوں کی تعداد 26,000 سے زائد ہو گئی۔ النصیر اسپتال پر اسرائیلی حملے جاری، اسپتال میں 300 سے زائد مریضوں کی جانیں داؤ پر لگ گئیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ غزہ کی صورتحال بتاتے ہوئے رو پڑے، کہا کوشش کے باوجود کہنے کو الفاظ نہیں، غزہ کے حالات ناقابل بیان ہیں۔ غزہ نسل کشی روکنے کے لیے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر سلامتی کونسل کے اجلاس بدھ کو طلب۔ حوثیوں نے خلیج عدن میں برطانوی تیل بردار بحری جہاز پر میزائل داغ کی، حملے کے بعد جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ برطانوی میری ٹائم نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا حملے کے نتیجے میں نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر امریکہ کے شہر سین فرانسسکو میں سکھوں نے بھارتی قونصلیٹ کا گھیراؤ کر لیا، خالصتان کے جھنڈے اٹھا کے سکھ جنتوں نے بھارتی ترنگا جلا دیا۔ سکھ خواتین اور بچے بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ آج سین فرانسسکو میں خالصتان ریفرینڈم ہوگا، تیاری مکمل کر لی گئی۔ کوئٹہ میں آج اور کل بارش اور برفباری کا امکان، کراچی میں سرد ہوائیں چلنے سے سردی بڑھنے کی توقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ کے علاقے یوب اور زیارت میں بھی 28 اور 29 جنوری کو بارش اور پہاڑوں پر برفباری ہو سکتی ہے۔ سوات کی وادی قلعہ مالم جبہ میں برفباری ہوئی۔ بارش برسانے والی مغربی ہوائیں 31 جنوری تک ملک میں اثر انداز رہیں گی۔ اسکردو میں درجہ حرارت -8، گلگت میں -5 تک گر گیا۔ پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ سجنے میں صرف 21 دن باقی۔ 17 فروری سے 6 ٹیمیں پاکستان کے 4 میدانوں میں ٹرافی کی جنگ لڑیں گی۔ لیگ کے تمام میچز پاکستان میں سے پہلے ایچ ڈی اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ ARY گروپ نے سب سے بڑی بولی دے کر PSL سیزن 9 اور 10 کے نشریاتی حقوق حاصل کیے۔ میگا ایونٹ میں فائنل سمیت 34 میچ کھیلے جائیں گے۔ سیزن 9 کی چیمپئن کا فیصلہ 18 مارچ کو کراچی میں ہوگا۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک، افغانستان اور نیپال کے بعد نیوزی لینڈ کو بھی آؤٹ کلاس کر دیا۔ ایسٹ لندن میں چھوٹے شاہینوں نے 10 وکٹ سے میدان مارا۔ قومی ٹیم نے 141 رنز کا ہدف آسانی سے 26ویں اوور میں حاصل کیا۔ شاہ آصف خان کی 80 رنز کی جارحانہ اننگز، شامل حسین نے بھی نصف سینچری سکور کی۔ ٹی وی ٹیم پہلے کھیل کر صرف 140 پر ڈھیر ہوئی۔ عبید شاہ اور عرفات منہاس نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں بابر اعظم نے ایک اور 50 جڑ دی۔ ڈھاکہ کے خلاف میچ میں 5 چوکے اور 1 چھکا لگایا۔ 46 بال پر 62 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو ٹوٹل 180 کے ہار تک پہنچایا۔ رنگپور رائڈرز کو پھر میچ جتوایا۔ کراچی بورڈ کلب میں سالانہ انٹر اسکول ریگاٹا کا آغاز۔ انڈور اور رنگ مقابلوں میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے خوب زور بازو دکھایا۔ نابینا کھلاڑیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایونٹ میں مختلف ایج کیٹیگری کے مقابلے ہوئے، کامیاب ایتھلیٹس میں میڈلز بھی تقسیم کیے گئے۔ اور پانی کے دیس میں رنگوں کی برسات، اٹلی کے شہر وینس میں صدیوں پرانے کارنیول کی رنگینیاں، منفرد ملبوسات اور چہروں پر عجیب و غریب ماسک سجائے، منچنوں کی گلیوں میں مارچ، تاریخی میلہ انجوائے کرنے دنیا بھر سے سیاح پہنچ گئے۔